زندگی آج تم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. اور یار آج تمہیں لگتا نہیں. میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. اللہ کتنی ماؤں کو میں جانتا ہوں میرے بھائیوں جو یہ دعا کرتی ہے اللہ ہمیں موت دے دے ایسی بیکار زندگی سے. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا نا تو ایک عورت نے مجھے بلایا, آپ کا نام سید شبات حسین ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگی یہ جلسہ میرا بیٹا کرا رہا ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, پوری بات تو سن لو مولانا. یہ جلسے لمبے کراتا ہے, لنگر کراتا ہے, اس سے کہو ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کر. اللہ کہتی دوائی کے لیے بھی پریشان رہتی ہوں. کہتی اس کا باپ مرا ہے تو تب سے اس نے مجھے پان کے لیے بند کر دیا, پان تک نہیں کھانے دیتا. اور پھر اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں وہ موٹے موٹے آنسو, آج بھی میں بوڑھی کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ ہل جاتا ہے. کہتی اس سے کہنا میرے بیٹے سے میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر میں اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ روز کھانا لاتا ہے, چیزیں لاتا ہے, سامان لاتا ہے, مٹھائیاں لاتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے. اس سے کہو کیا میں نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ, اتنا برا کیا. امی عائشہ فرماتی ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو یار. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے دروازے پہ آئی, دروازہ کھولا, کہنے لگی بھوکی ہوں, میرے بچے بھوکے 2 دن سے, کچھ دے دیجئے. کہتی میں نے 3 کھجوریں تھی, 3 دے دی. اس نے ایک کھجور ایک بچے کے منہ میں دی, دوسری تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھ لی. کہتی جب اس نے تیسری اپنے منہ میں رکھی ہے نا تو بچے کھا کے ماں کو دیکھنے لگے. ماں نے منہ سے نکال دی, 2 ٹکڑے کیے, آدھی اس کے منہ میں آدھی اس کے منہ. میں رو گئی, میں رونے لگی. حضور آئے, عائشہ کیوں رو رہی؟ میں نے کہا حضور میں نے ممتا دیکھی ہے آج. کیا دیکھا؟ ایک عورت آئی بھوکی, 3 کھجوریں دی تھی میں نے, دونوں بچوں کو دے دی, تیسری منہ میں رکھی تھی, بچے دیکھنے لگے. ماں نے منہ سے نکال کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی سے دے دی, آدھی سے دے دی. یا رسول اللہ یہ دیکھ کے میرا دل بڑا پریشان. حضور نے فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. یار ایک باپ نے کتنے بچے پال دیے, ایک بوڑھا نہیں پل رہا ہے. آج یہ سفید داڑھی والا بوجھ لگ رہا ہے. آج خدا کی قسم جس کا باپ ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا, اور جس کا مر جاتا ہے اس سے پوچھو باپ کیا ہے. یار ٹھنڈی مٹی سے میں نے روتے دیکھا ہے لوگوں کو, خدا کی قسم ٹھنڈی مٹی سے روتے دیکھا ہے میں نے مل کے. مگر آج بتا رہا ہوں آپ کو, ایک آدمی میرے پاس ہے, کہنے لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تو نے تکلیف دی ہوگی. کہنے لگا نہیں سید صاحب میں نے تکلیف نہیں دی. میں نے کہا بھائی آپ نے ضرور تکلیف دی ہوگی. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا آپ عید والے دن عید مل لینا ابا سے. کہنے لگے عید نہیں ملوں گا, ابا نہیں ملے. میں نے مل لینا اور درود بھی پڑھ لینا. وہ سمجھا کوئی عمل گیا, عید کے بعد آیا. کہنے لگا ابا مان گئے. میں نے بڑی جلدی مان گئے. کیسے مان گئے؟ میں نے کہا عید والے دن میں نے کہا ابا عید ملوں گا, نکال دیا گھر سے, دھکے مار دیے. پھر میں گیا ابا عید ملوں گا, پھر مجھے نکالنا. مگر میں نے زبردستی ابا کو پکڑا. پھر کوئی دیر دھکا مارا میرے باپ نے, بوڑھا تھا نا میں جوان تھا, میں نے دبا لیا, دبوچ لیا. اور پھر جب میرے سینے کی گرمی, میرے باپ کے سینے کی گرمی تک گئی, ناراض تو بڑا تھا مگر ایک دم رونے لگا اور بہت رویا. بوڑھے کی داڑھی بھیگ گئی سفید. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو, کبھی روتے نہیں دیکھا. لگے تو نے مجھے کبھی اتنی عزت نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے. میری دولت نہ زمین ہے, نہ ٹریکٹر ہے, نہ مال ہے. میری دولت تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. اے میرے لال میں نے پردیس کاٹے, پردیس میں رہوں, مزدوریاں کی ہیں, کس کس کے تانے سنے ہیں تیرے کھانے کی خاطر. تیری میں نے ہر خواہش پوری کی تھی, مگر آج جب تو مجھے نظریں دکھاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے.